السلام علیکم۔ شریف خاندان نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے اور ایک دفعہ پھر سب لوگوں کو بالکل صحیح، سچا اور درست ثابت کیا ہے کہ اقتدار جاتے ہی پھر سے چلے گئے ہیں لندن۔ شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے سلمان شہباز کے ہمراہ لندن جا چکے ہیں۔ ابھی وزارت عظمیٰ کی کرسی چھوڑے چند دن ہی گزرے تھے کہ وہ پھر لندن چلے گئے ہیں، پھر برطانیہ چلے گئے ہیں، اور وہاں جا کر اب وہ نواز شریف سے ملتے ہیں اور ساتھ جناب آئندہ کا لاحمل طے ہوتا ہے۔ کیا ان کو واپس بھی لانا ہے نواز شریف کو، اس نواز شریف کو جس کے بارے میں انہوں نے عدالت میں لکھ کر دیا تھا کہ جی وہ جو ہی صحت مند ہوں گے یا چند ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں شاید واپس آ جائیں گے، اس کے بعد وہ 4 سال ہوں گے واپس نہیں آئے۔ اب وہاں پر یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کس طرح ہمیں گارنٹی ملے کہ جناب چاہے مفرور ہے، مجرم ہے، کچھ بھی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جیل نہ جانا پڑے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا، لیکن بہت کچھ پہلے نہیں ہوا کہ ایک مجرم مفرور جس کے بارے میں اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ ایسی ہے جیسے جیل توڑ کر بھاگا ہو، تو وہ اب آئے اور اس کو کہیں اور نہ جانا پڑے، وہ سیدھا اپنے محل میں جائے گا۔ تو اس کے لیے اب جناب معاملات ہو رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ پاکستان کے سفیر کی ویڈیو آتی ہے کہ جی وہ چند دن پہلے برطانیہ میں جو پاکستان کے سفیر ہیں وہ نواز شریف سے ملے ہیں۔ حال تو یہ ہے، اب سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا یہ اس لیے ہے کہ جی ان کی واپسی طے ہونی ہے، یعنی اب سرکاری سطح پر ایک سفیر ملتا ہے، کیا کبھی ایسے کوئی ملک میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آج کے دن تک، ٹھیک ہے آپ نے ڈیلز کرنی ہے، آپ نے واپس آنا ہے، جو بھی ہے، لیکن ابھی تک تو وہ مفرور ہیں، مجرم ہیں، عدالتوں کو مطلوب ہیں، ان سے جناب پاکستان کا سفیر مل رہا ہے، اور وہاں جا کر شہباز شریف صاحب بیانات کے دے رہے ہیں کہ جی صدر عارف الوی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، جس پر اب سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ وکلاء جو تحریک انصاف کے خلاف ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا، چاہے وہ ریما عمر ہیں، چاہے دیگر کئی لوگ ہیں، جو یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی یہ تحریک انصاف جو کرتی ہے غلط کرتی ہے، ہمیشہ ان کو کرٹیسائز کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صدر کے دستخط اگر نہیں ہوئے تو پھر اب یہ قانون نہیں بن سکتا، وہ جو ہے نا دستخط کے بغیر ہی جناب وہ بن سکتا ہے، صدر نہ بھی مانے، وہ جب ایک دفعہ صدر واپس بھیج چکا ہو۔ یہ سب کلیئر ہے۔ اب اس پر کس طرح کھیل رہے ہیں، جس پر کہتے تھے جی بڑی یہ جمہوریت ہے اور بڑا جناب یہ سول لبرٹیز کی، انسانی حقوق کی علم بردار جماعتیں ہیں، نہیں، ان کو صرف اور صرف کسی طرح سے کسی قیمت پر کچھ بھی کرنا پڑ جائے، صرف اقتدار چاہیے، چاہے اس میں آپ کے پاس طاقت ہونا ہو، فیصلہ ہے کہ طاقت آپ کے پاس نہ ہو، لیکن کیا ہوگا، موج تو ہوگی، پیسہ تو بنا سکیں گے، انجوائے تو کر سکیں گے۔ اب جناب بظاہر یہ دیکھیے نا کہ باہر چلے گئے ہیں، اب دوبارہ وہاں پر چلے گئے ہیں، لیکن ثابت انہوں نے کیا کیا، یہ صرف حکومت کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اصل میں اپنے وطن چلے گئے ہیں، یہاں تو وائس رائے بننے آتے ہیں۔ یہ ہے اصل کہ لوگوں میں ان کے حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے۔ اب جناب میڈیا میں بار بار اب آ رہے ہیں نواز شریف، اب آ رہے ہیں جناب 10 لاکھ لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، پوری پاکستان کی ریاست، سب اداروں کو اس پہ جھونک دیا جائے گا، لیکن لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے میاں نواز شریف صاحب آ کے کیا کر لیں گے۔ یہاں تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم بل دے ہی نہیں سکتے، یہاں پر اعلانات ہو رہے ہیں کہ جناب سارا علاقہ جو ہے مل کر بائیکاٹ کر دے، بجلی کے بل نہیں دیے جا سکتے، اتنی مہنگی ہو گئی ہے بجلی، ان سے تو وہ نہیں ہو رہا۔ تو اب میاں صاحب آئیں گے تو کیا کہیں گے، جی یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی، یہ اب مزید لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ جی یہ تو نواز شریف تھوڑی تھے، یہ شہباز شریف کر گیا ہے، 300 کا ڈالر کر گیا ہے، بجلی اتنی مہنگی کر گیا ہے، اس میں مزید مہنگائی ہو رہی ہے، ہر طرح سے تباہی ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج تباہ ہو رہی ہے، کوئی ایک چیز نہیں ٹھیک۔ تو اب یہ کہ جی شہباز شریف تھا، بھائی اسحاق ڈار پھر کیا تھا؟ تو یہ لوگ اب ڈسکس کر رہے ہیں، اور میں اپنی رائے آپ کے سامنے جو رکھنی تھی میں نے وہ رکھ دی۔ اب آپ سنیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو جناب سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ شایان علی نے یہ کہہ دیا ہے، وہ بچہ، وہ نوجوان جس نے ناک میں دم کر رکھا ہے شریف خاندان کے، وہ کہتا ہے جی ٹوک اے بریک اوور دا ویکینڈ، ٹائم ٹو گیٹ بیک ٹو ورک، بوتھ شریف بردرز آر ان لنڈن۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میں ویکینڈ پر تھا، ذرا بریک لی ہوئی تھی، اب میں دوبارہ کام پر لگ جاؤں گا، کیونکہ دونوں شریف خاندان کے دونوں یعنی بھائی ہے نواز شریف اور شہباز شریف اب لندن میں ہیں۔ اب جناب وہ پھر لگتا ہے کوئی پروٹیسٹ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے اب شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھی جناب گارڈز کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ دوسری طرف اب یہ بھی خبر چل رہی ہے جی مریم نواز صاحبہ کی کہیں ضمانت میں منسوخ نہ ہو جائے، نواز شریف صاحب اس سے بھی پریشان ہیں، کیونکہ وہ بھی کیس لگ گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ نیب نے اپیل دائر کی ہوئی تھی، رانا ثناء اللہ بھی اور مریم صاحبہ بھی ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ کی جائے، تو ان کو ڈر ہے کہ کچھ ہو ہی نہ جائے، اتنے وہ خوفزدہ ہیں، ابھی تک ان کا خوف ختم نہیں ہو رہا۔ قاضی فیصل صاحب ستمبر میں آ رہے ہیں، چیف جسٹس بن رہے ہیں، جن کے بارے میں نون لیگ کہہ چکی ہے کہ جب وہ بنیں گے تو سب ہمارے راستے کلیئر ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب وہ بھی کلیئر نہیں ہے، وہاں سے بھی ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں، قاضی فیصل صاحب پر بھی اعتبار نہیں رہا،
اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی انکوائری ہونی چاہیے. اب دیکھیے ایک یہ کوئی ہے جی صاحب وہ لکھتے ہیں لوٹ مار کر کے شہباز شریف اپنے آبائی گاؤں کامیابی سے فرار. یہ دیکھیں یہ لوگ عام پبلک کیا کہہ رہی ہے وہ دیکھیے. اور ان صاحب نے عمران ریاض کی تصویر بھی لگائی ہوئی اپنے ڈی پی پہ. اچھا اس کے ساتھ جناب اور کیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی برطانیہ میں تعینات نئے پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل کی نواز شریف سے 3 روز قبل ملاقات. مختلف لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب کیا وجہ ہے کہ یہ جناب لوگ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح بھاگ گئے ہیں, کیا کر گئے ہیں, ملک کے ساتھ لوٹ کر چلے گئے ہیں, یہاں پر جناب کرپشن کی کہانیاں پھر چھوڑ گئے ہیں, کیا کریں, ملک کو کس آفت میں دھکیل دیا, لوگوں کو کس طرح لوگ بددعائیں دے رہے ہیں, پریشان ہیں کہ انہوں نے ملک کا کر کیا دیا ہے. اب ان کے پرانے ساتھی دیکھیے جاوید ہاشمی کیا کہتے ہیں کہ جو عمر اور عثمان ڈار یعنی 2 بھائی ہیں, اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی, عامر ڈوگر اور شہریار افریدی کے ساتھ ہو رہا ہے, میں اپنی تمام تر تکلیفیں بھول جاتا ہوں جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری عاقبت سوار چلے. جاوید ہاشمی صاحب نے کہا ہے. تو یہ پرانے ساتھی بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دور میں کتنا ظلم ہوا ہے. اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا عارف الوی صاحب کی یہ ہونا چاہیے فلاں ہونا چاہیے. تو رضوان غلزی نے کامران خان صاحب کا ٹویٹ شیئر کیا ہے کہ جی عارف الوی کو ہونا مشق تجربہ کار سیاستدان ہے. صدر الوی نے متنازع قوانین کو نامسترد نامنظور کر کے پورے معاملے کو اس حد تک پیچیدہ بنا دیا کہ بقول تمام چوٹی کے ماہرین آئین و قانون کے کہ اب یہ معاملہ بہر صورت سپریم کورٹ میں پہنچے گا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ بلز کا مستقبل صدر عارف الوی نے ہوا میں معلق کر دیا ہے. اب جو سول لبرٹیز کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, وہ جناب ڈاکٹر عارف الوی کو سراہ رہے ہیں اور عارف الوی کے خلاف اب جناب ویسے ٹرینڈز بھی بنوائے جا رہے ہیں, بڑا کچھ کیا جا رہا ہے. خیر اچھا اب یہ جی جہاں زیب طاہر ہیں لکھتے ہیں شہباز شریف گوئنگ ٹو لندن ٹو نائٹ اینڈ اسحاق ڈار گون. وہ خیر کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں جی اسحاق ڈار پہلے ہی چلے گئے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو چونکہ یقین ہے کہ اسحاق ڈار اب نہیں گئے تو پھر تو جانے ہی جانا انہوں نے, یہاں کسی نے نہیں رکنا, یہاں کسی نے نہیں ٹھہرنا, یہ لوگ بات کرتے ہیں. اچھا جی شہباز شریف ان لنڈن, یہ فہیم اختر لکھ رہے ہیں شہباز شریف ان لنڈن ٹو ٹیک اے بریک بیکاز ہی ہیڈ ڈن اے لاٹ آف ورک ان پاکستان اینڈ نیڈیڈ ریسٹ. کہ یہاں پر انہوں نے اتنا زیادہ کام کر دیا تھا, پاکستان میں اتنا کچھ کر لیا تھا کہ ان کو اب ریسٹ چاہیے تھا, جو چلے گئے. اچھا وہ اقتدار کے لیے ہی آتے ہیں. اچھا پھر جناب ایک صاحب یہ لکھ رہے ہیں جی پراپرٹیز بزنس عید شبراتس اینڈ ٹریٹمنٹ ایکسیٹرا ان لنڈن پاکستان کمز اونلی ٹو رول اینڈ لوٹ شہباز شریف لیفٹ فار ہز ہوم لینڈ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ صرف یہاں پر لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے لیے اس طرح وائس رائے ہوتے تھے نا برطانیہ کے, باقی ان کی پراپرٹیز, ان کے کاروبار, ان کی عیدیں, ان کی شبرات, ان کے علاج معالجہ, یعنی کھانسی بھی ہو جائے تو جناب لندن برطانیہ یہ وہیں پر جاتے ہیں. اور اچھا اس کے ساتھ جناب پی ٹی آئی کینیڈا آفیشل یہ کہہ رہے ہیں جی آفٹر انلیشنگ 60 months of fascism and brutality Shehbaz Sharif leaves for London UK. He must be held accountable for his government's policies and steps that left the nation under piles of record inflation. اتنی مہنگائی کر کے گئے جی, پی ٹی آئی کینیڈا سے یہ بات کی جا رہی ہے. اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ لوگ اب ان پر شدید تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ کام یہ ہے. اچھا اسی طرح ایک اور چیز کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ ٹویٹ کی ہے, کہتے تھے نیازی تجھے بھاگنے نہیں دیں گے یہ کہہ کر سارا ٹبر ہی لندن بھاگ گیا ہے. واہ جی واہ. لیکن نیازی تجھے بھاگنے نہیں دیں گے یہ کہہ کر سارا ٹبر ہی لندن بھاگ گیا ہے. وہ کہتے تھے عمران خان کو نہیں بھاگنے دیں, عمران خان جیل میں ہے اور کس حال میں ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب تو خود جج کی رپورٹ آ گئی ہے کہ وہاں پر کس حال میں عمران خان صاحب کو رکھا گیا ہے. وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں رہی, وہ تو باقاعدہ سرکاری سطح کی ایک رپورٹ آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جناب یہ صورتحال ہے کہ لوگوں پر ان کی حقیقت اب عیاں ہو گئی ہے. وہ جو ویسے بات کی جاتی تھی کہ یہ صرف برطانیہ لندن, وہیں پر میٹنگز, وہیں پر سارے علاج, وہاں پر کابینہ کو بھی بلایا جا رہا ہے, سب کچھ وہاں کیا جا رہا ہے, یہاں صرف موجے مارنے اور جناب یہاں سے پیسہ باہر منی لانڈرنگ عمران خان سب الزامات لگاتے تھے. تو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں اب اور اسی کا اظہار اب ہر طرف ہو رہا ہے. تو اس سے بڑی بدنامی کیا ہوگی, اس سے بڑی باعث شرمندگی کیا ہوگی کہ جو آپ کے بارے میں لوگ کہتے تھے آپ اس کو سچ بھی ثابت کر رہے ہیں اور لوگ سب پر دہرا رہے ہیں کہ دیکھیے جی یہ ہے ان کا کام کہ اب مہنگائی کا طوفان یہاں پر چھوڑ کر آٹا ریکارڈ مہنگا, بجلی ریکارڈ مہنگی, کھانے پینے کی چیزیں ریکارڈ مہنگی, پیٹرول ریکارڈ سطح پر, ڈالر ریکارڈ سطح پر, کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ یہ کچھ ٹھیک کر کے گئے ہوں.
امن و امان ملک کا برباد کر دیا, عدم استحکام اتنا پیدا کر دیا, کوئی چیز نہیں ٹھیک. یہ جو 16 مہینے گزرے ہیں اور اب اس کا تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا یہ چھوڑ کر گئے ہیں اور آگے بھی جو گورنمنٹ بنا کر یہ گئے ہیں اور اپنے لوگ کابینہ میں شامل کروا کے گئے ہیں, ان کی کارکردگی بھی آپ دیکھ لیجئے. تو لہٰذا لوگ تو پھر ان کو آڑے ہاتھوں لے گئے. اللہ حافظ.